اور اگر نہ ٹکراتی ہو تو جائز ہے، نہ ٹکراتی ہو تو جائز ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، تفسیر اشاری کی گئی آپ لیں یا نہ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور اگر اس طریقے کی کوئی بات نقل کر دی جائے تو وہ اجتہاد ہے، لکھنے والے کو اس کا ثواب ملنے ہی والا۔ اگر اس کو حوا بنا لیا جائے تو حوا بنانے والوں کو خود ایسا لگتا ہے کہ ان کو تفسیر کی تے سے واقفیت نہیں ہے، نہیں جانتے وہ تفسیر کیا ہے، تفسیر نہیں جانتے۔ بہت علم ہونا چاہیے تفسیر کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ معلوم ہے، اللہ اکبر، دنیا کی کیا کائنات کی عجیب بک ہے، عجیب بک ہے۔ کہیں کہ تو ایسا ڈرا دیتی ہے کہ آدمی ایک لفظ کو سامنے رکھ کر کے ڈر جائے۔ جو فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا گیا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو نزع کرتے ہیں ڈوب کر۔ یہ دو لفظ ہیں جو دونوں ڈرا دیتے۔ ایک تو نزع کس کو بولتے ہیں؟ یہ بال ہونا، بال ایسے زور سے پکڑ کر اس کو اکھاڑ دیا جائے اور آدمی زور سے چلنا پڑے، تو یہ زور سے اکھاڑنے کو نزع کا مطلب ہوتا ہے اجتذاب الشیء بقوت، طاقت سے کسی چیز کو کھینچ لینا کہ سامنے والا تڑپ جائے، اس کو کہتے ہیں نزع۔ اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کہاں کہاں بھاگتی رہتی ہے، اس کو بھاگنے نہیں دیا جاتا، فرشتے ڈوب جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، یہ بھاگ نہیں سکتی ڈوب کر۔ تو ایک تو لفظ نزع ڈرا دیتا ہے، اور دوسرے یہ غرق، ڈوب کر کے روح کو نکال لیتے، بھاگنے نہیں دیتے، اسے روح بھاگتی رہتی ہے، ڈوب کر پکڑتے، گہرائی میں کتنی بھی چلی جائے اس کو پکڑ لیتے۔ ڈرا دیتا ہے یہ لفظ، نازعات تو ڈرا ہی دیتا ہے، غرق بھی ڈرا دیتا ہے۔ اللہ، تو پہلا اصول تو یہ تھا۔ دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، لا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے، میری زبان نہیں چلتی، میری زبان نہیں چلتی ہے۔ مفسر یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ آدمی کو اپنے نقص کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نقص ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، اے میرے رسول، تو نے اپنے نقص کا اعتراف کیا نا کہ میری زبان نہیں چلتی ہے، تو تو واحد نبی ہے جس سے میں ڈائریکٹ کلام کرتا ہوں دنیا میں۔ اللہ نے اس سے کلام کیا جو یہ کہتا تھا میری زبان نہیں چلتی۔ اللہ نے کہا تیری زبان نہیں چلتی ہے نا، تو میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بات نہیں کی ہے، من ورائے حجاب آسمانوں میں بات ہوئی ہے۔ اگر اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی سے براہ راست کلام کیا ہے تو یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی موسیٰ ہے، اور کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام نہیں کیا ہے۔ اور جو بولتا تھا کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی ہے، اللہ نے فرمایا میرے رسول تیری زبان نہیں چلتی ہے، لہذا میں تجھ سے بات کرتا ہوں نا۔ اللہ اکبر، اپنے نفس کا اعتراف۔ تو اچھا ٹھیک ہے، تیری زبان نہیں چلتی، کیا چاہیے تجھے؟ کہا کہ میرے بھائی جو ہارون ہیں، میرے جیسا تو علم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن زبان بڑی اچھی ہے ان کی، زبان بڑی اچھی ہے، تو میرے ساتھ ان کو بھیج دیجئے تاکہ وہ دین اور تبلیغ، دین کی تبلیغ اچھی طریقے سے کر سکیں، ان کی زبان بہت اچھی ہے۔ وہ افصح منی لسانا، جیسا کہ سورہ قصص میں ہے، وہ افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے بہت زیادہ اچھے۔ مفسر تفسیرہ لکھتا ہے کہ دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے، اور اپنی ہی راگ الاپے جانا یہ ابلیس کی صفت ہے۔ انا خیر، انا 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 خیر، اپنی ہی راگ الاپے جانا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ ابلیس کی صفت ہے۔ اور کسی کی خوبیوں کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ آج کون کسی کی خوبی کا اعتراف کرتا ہے؟ ایک صاحب ہے، تفسیر آئی تو قرطبی سے اس کا موازنہ کرنے لگے۔ بتائیے، قرطبی عربی میں ہے اور یہ تفسیر اردو میں ہے، بتائیے، مارے حسد کے بیچارہ وہ قرطبی سے موازنہ کرنے لگے۔ ارے اعتراف کرنا چاہیے، ہمت افزائی کرنا چاہیے، کسی کی ہمت شکنی نہیں کرنی چاہیے۔
ہمت افزائی سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اور کوشش کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ اس سے اچھا ورک کیا جائے، اللہ کی کتاب پر اور کام کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اصول ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایک خوبی ہے، ایک کہ وہ مجھ سے اچھا بولتے ہیں، اگرچہ میں نبی ہوں، مجھے زیادہ علم دیا گیا ہے، لیکن ایک خوبی ان کے اندر ہے کہ بہت اچھا بولتے ہیں۔ خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ایک گلشن ہے، گلشن خوبصورت گلشن، جس میں طرح طرح کے درخت ہیں اور درختوں کے اوپر قسم قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں، نیلے نیلے، اودے اودے، پیلے پیلے، لال لال، یہ سارے پھول پورے گلستاں کے درختوں کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو گلستاں ہے جس میں چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں، اگر بلبل آئے گا تو کدھر جائے گا؟ وہ پھول ہی کو دیکھے گا، اس پھول سے اس پھول، اس پھول سے اس پھول، صرف انہی پھولوں کو دیکھے گا۔ اگر گارڈن میں اور اس گلستہ میں کہیں کوئی گندگی پڑی ہو جو اس کی طبع نفیس کے خلاف ہے تو اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو فطرت ہے وہ پھولوں سے محبت ہے، وہ پھولوں کے اوپر بھی گھومتا رہتا ہے، پھولوں کے ہی دائرے میں رہتا ہے اور پھول ہی سے استفادہ کرتا رہتا ہے، وہ گندگی کی طرف نہیں دیکھتا۔ لیکن اگر ایک خنزیر آ جائے تو، ایک خنزیر صفت کوئی آ جائے، خنزیر آ جائے تو کدھر دیکھے گا؟ اسے پھولوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس وہ جگہ ایک جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے نا، بس اسی گندگی کے اوپر منہ مارتا رہتا ہے۔ تمام پھول اس کے ہاں بالکل بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اسی گندگی کو دیکھتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ خنزیر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کی مثالیں اس طرح بیان کی ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ ایک جگہ فرمایا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، اس کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، یہ جمعہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جن کو ہم نے کتاب دی، جیسے یہودی، لیکن انہوں نے کتاب کی قدر نہیں کی، بس صرف اٹھا لیا، لیے رہے، جیسے آج کل مسلمان قرآن کو خالی لیے ہوئے ہیں اور پڑھتے ہیں تو صرف الفاظ، معنی کیا ہے، تدبر کیا ہے، کچھ معلوم نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا، نہ کتاب کو سمجھا، تو کمثل الحمار، تو ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ کو سورہ جمعہ میں کیوں لایا گیا؟ ارے بھئی جمعہ کا بیان ہے نا، تو اس آیت کریمہ کو کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے کتاب کو سمجھا نہیں کتاب کے اوپر عمل کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ جمعہ ہی میں کیوں لائی گئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ خطیب کو جو جمعہ پڑھا رہا ہے اسے بالکل خبردار ہو جانا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ نہیں تو وہ بھی گدھا ہی ہے۔ مثل الذین، کتنا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ سورہ جمعہ میں اس آیت کو لایا گیا ہے، خطیب ممبر کے اوپر ہے، بیان کر رہا ہے، بتایا گیا ہے، اور سورہ جمعہ پڑھی بھی جاتی ہے نماز میں، یہ بتانے کے لیے کہ خطیب جو کہہ رہا ہے اگر اس کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے تو خود گدھا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ خود گدھا ہے، قدم قدم پر پھول بکھرے ہوئے، موتی بکھرے ہوئے۔ اللہ ایک بات اور بتا کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، کہ کہیں کہا گیا کہ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، ایک مشرق ہے ایک مغرب، برابر؟ ایک جگہ کہا گیا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تمام مشرقوں کا تمام مغربوں کا رب ہے۔ یہاں دیکھو جمع لائے گا، ایک جگہ ہے کہ ایک مشرق ایک مغرب، اور ایک جگہ فرمایا گیا کئی مشرق ہے کئی مغرب ہے، برابر ہے؟ اور ایک جگہ فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا رب ہے۔ جانتے ہیں یہ رب المشرقین و رب المغربین کہاں ہے معلوم ہے؟ سورہ رحمان میں، جو قرآن کی سب سے عجیب و غریب سورہ ہے،
اس کا ردم، اس کا آہنگ، مزہ آ جائے. کتنا خوبصورت کلام ہے. آج کوئی قاری اگر بہترین انداز میں پڑھ دے تو میرا خیال ہے کہ اگر پیچھے سمجھنے والے لوگ موجود ہیں تو 2-4 مر تو ضرور جائیں گے، ختم ہو جائے، مر جائیں گے. اتنا خوبصورت ردم ہے یہ اللہ کا کلام. جانتے ہیں اس وجہ سے رب المشرق، 2 مشرق اور 2 مغرب کا ذکر یہاں اس وجہ سے کیا گیا. رب المشرق والمغرب نہیں کہا گیا، لا اقسم برب المشارق والمغارب نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کے اندر 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے خالی. والنجم والشجر، اچھا نجم جو ہوتا ہے جس کا تنا نہیں ہوتا، شجر جس کا تنا ہوتا ہے، یعنی درخت 2 قسم کے. اس کے بعد یہ کہا والسماء رفعها ووضع الميزان والارض وضعها، یعنی زمین کے مقابلے میں آسمان. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ فروٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، فروٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک زمین سے اگتی ہے، ایک درختوں پر اگتی ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اسی طرح 2 مشرق اور 2 مغرب. آگے فرمایا گیا تو 2 دریاں ہیں، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، ملنے کے بعد بھی دونوں ملتے نہیں ہیں. اور آگے یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ، پوری 2 چیزیں بیان کی گئی. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے رب المشرق والمغرب نہ کہہ کر کے اور لا اقسم برب المشارق والمغارب نہ کہہ کر کے تسمیہ کا ذکر کیا، رب المشرقین و رب. کلام دیکھیں آپ، یہ انسان بول سکتا ہے کہ ایسا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک امی اس طریقے کی ترتیب اور اس طریقے کا انداز نہیں اختیار کر سکتا. یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیں آپ ایک بات اور، اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں کہا کہ یہ قول ثقیل ہے قرآن. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر بھاری بات ڈالنے والے ہیں. یہ بھاری بات سے مراد قرآن حکیم، بھاری بات. ایک نقطہ یہ ملا کہ قرآن حکیم بہت بھاری ہے. اگر اس کو کوئی ہلکا سمجھے، لائٹ لے لے، بہت ساری تفسیریں ہو گئی، اب تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ تیری عقل خراب ہے، دماغ خراب ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہی نہیں ہے جس کی تفسیر کسی انتہا پر جا کر ختم ہو جائے. یہ عجیب و غریب کلام ہے. لوگ لکھتے جائیں گے، قیامت تک لکھتے جائیں گے، اپنے اپنے انداز سے موتی نکالتے جائیں گے. یہ تو تقلید والا ذہن ہے کہ بہت ساری تفسیریں لکھی گئی، اب تفسیر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن حکیم کی توہین نہیں، قرآن حکیم کی توہین ہے. یہ لکھا جانا چاہیے اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا. تو قول ثقیل ہے. ایک تو بات یہ سطحی کتاب نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. موتی نکلتے ہیں، ایک ایک لفظ ایسا رکھا ہوا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، کیسا کلام ہے یہ. اچھا، اب مفسر لکھتا ہے کہ ثقیل صرف 2 جگہ آیا ہے اس طریقے سے. 2 چیز کی صفت آیا ہے. قول کی صفت آیا ہے سورہ مزمل، قول ثقیل قرآن کے لیے، اور سورہ دہر میں آیا ہے یومن ثقیل، قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، یعنی وہ بہت بھاری دن ہوگا. تو کلام جو بھاری ہے قول ثقیل وہ قرآن ہے، اور یوم جو دن بھاری ہے وہ قیامت کا دن ہے. اب دیکھیے مفسر لکھتا ہے اگر یوم ثقیل کو، بھاری دن کو قیامت کے ہلکا بنانا ہے تو دنیا میں قول ثقیل کو پکڑ لو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن حکیم کو پکڑ لو، قول ثقیل کو پکڑ لو، یوم ثقیل تمہارے اوپر آسان ہو جائے گا. یعنی قیامت کا دن جو بہت ہی خطرناک اور خوفناک دن ہے وہ تمہارے لیے خفیف اور ہلکا ہو جائے. کیا کلام ہے، سبحان اللہ. کس طرح بات کرتا ہے، کس طرح گفتگو کرتا ہے. ایک مفسر نے بڑا عجیب لکھا ہے، سورہ مومنون کی اس آیت کریمہ کہتا ہے تو رلا دیا اس نے. کہتا ہے اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ہٹ جاؤ. اخسؤ کا مطلب ہٹ جاؤ، بھاگو، کیپ اوے، دور ہو جاؤ. ولا تكلمون، مجھ سے بات مت کرو. ولا تكلمون کا ترجمہ دیکھو آگے، ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو. اخسؤ، کیپ اوے، ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو، چلو ہٹ جاؤ. مفسر بڑا عجیب و غریب تفسیر کرتا ہے. کہتا ہے آج ہمارا رب کم سے کم ہم سے بات کرنے کے لیے تو تیار ہے. کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ دور ہٹ جاؤ، ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ، دل تڑپا دیا اس نے. اللہ فرماتا ہے دور ہٹ جاؤ، مجھ سے بات مت کرو. یہ قیامت کے دن اللہ بولے گا. مفسر یہ لکھتا ہے کہ آج ہمارا رب ہم سے بات کرنے کے لیے تو تیار ہے، کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جب تم سے تمہارا رب یہ بول دے کہ دور ہٹ جاؤ، ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن پڑھو، غور کرو اس کے اوپر. اللہ جی چاہتا ہے مسلسل جمعے دیے جائیں، انشاءاللہ سوچ رہا ہوں مسلسل جمعے دیے جاتے رہیں اللہ کی اس کتاب کے اوپر. مجھے تو بہت محبت ہے اس کتاب سے. آپ لوگوں کو چاہیے اس کتاب سے محبت کر لو، اس کتاب سے محبت کر لو بس.
اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔